وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک سے انحراف کر کے اگر کچھ دور چل بھی گئے تو بظاہر وہ چلنا معلوم ہوگا اور لگے گا کہ کچھ دور نکل آئے ہیں اور منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن سوائے خام خیالی کے، بھول بھلیا کے کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ صبح سے اب تک جتنے حضرات علماء کرام کو آپ نے سماعت کیا، سب کی گفتگو کا خلاصہ یہی رہا ہوگا اور یہی ہے کہ میں اور آپ قرآن پاک سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو قائم کریں، مضبوط کریں، اور ہر دو پہلوؤں سے قرآن پاک سے حرفی طور پر بھی وابستہ ہو اور معنوی طور پر بھی وابستہ ہو، اپنی زندگیوں کو قرآن سے مزین کریں اور اپنی اولادوں کو اس قابل بنائیں کہ 100% ان کی زندگیوں میں قرآن ہو۔ اب سے ٹھیک 100 سال قبل اس دھرتی پر ایک ایسے شخص کو لوگوں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جس اللہ کے بندے کے ہزاروں لاکھوں شاگرد اور جو لاکھوں علماء کا استاذ جیل کی کال کوٹھڑیوں سے، گردش ایام سے گزر کر واپس لوٹا، دنیا جن کو شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، جب وہ تشریف لائے مالٹا کی جیل سے واپس ہوئے تو اسی دھرتی پر لاکھوں علماء نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے جیل کی کال کوٹھڑیوں میں، مالٹا کی قید کے زمانے میں، تنہائیوں میں دیر تک اس بات کو سوچا ہے، غور کیا ہے، فکر کیا ہے کہ اللہ وہ کون سا راستہ ہے اور وہ کون سی مناسب شکل ہے جس پر امت کا کھویا ہوا وقار بحال ہو سکے، مسلمانوں کو عزت مل سکے، اس دھرتی پر وہ سکون و سلامتی کے ساتھ رہ سکے، وقار کے ساتھ رہیں، دیگر اقوام کی نگاہوں میں ان کی عزت ہو، لائق تعظیم سمجھے جائیں، وہ کون سی شے ہوگی، کن بنیادوں پر مسلمانوں کا وقار بحال ہوگا، دارین کی عزتیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ سو شیخ الہند جب تشریف لائے اور لاکھوں علماء جو ان کو سننے اور دیکھنے کے لیے بے چین و بے تاب تھے، جب ان کے قریب ہوئے اور ان کی بات کو سنا تو شیخ الہند کے الفاظ تھے کہ میں نے بہت غور و فکر کیا ہے، دو باتوں کے سوا کوئی تیسری بات مجھے نظر نہ آ سکی کہ امت کی اس وقت زب و حالی کے اسباب کیا ہے۔ مسلمان ہر گزرتے ہوئے دن اور ڈھلتی ہوئی شام کے ساتھ گرتا چلا جاتا ہے، اس کی ترقی تنزلی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کے دن بجائے سنبھلنے کے مزید بربادی کی راہ اختیار کر رہے ہیں، جوان بے مہار ہے، بے لگام ہے، بوڑھوں میں وہ کردار نہیں پایا جاتا جو ان کی عمر کے ساتھ ان کے اندر ہونا چاہیے، بچوں میں وہ شعور بیدار ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جو تعلیم کے میدان سے گزر کر ان کو ایک شعور حاصل ہوتا ہے، عورتیں اپنے آپ میں وہ پہلی سی راہ نہیں رکھتی ہیں کہ ان کی کوکھ سے، ان کی گود سے کچھ اچھے افراد وجود پا سکیں۔ غرض یہ کہ شیخ الہند نے یہ بات کہی کہ بہت غور و فکر کیا، بہت تجسس کیا، دن اور رات سوچا، مالٹا کی قید اور وہاں کی تنہائیاں، اسیری کا وہ زمانہ، شیخ الہند کی زبان، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ شیخ الہند کلام کرے تو مطلب حسین احمد مدنی بول رہے ہیں، شیخ الہند کلام کرے تو مطلب علامہ شبیر عثمانی بول رہے ہیں، شیخ الہند کلام کرے تو مطلب علامہ کشمیری بول رہے ہیں، شیخ الہند کلام کرے تو مطلب جناب من عبید اللہ سندھی کو سن لیجئے اور الیاس کاندلوی کو سن لیجئے رحمہم اللہ، اکابر کی ایک بڑی جماعت ہے جس کو تیار کیا ہے شیخ الہند نے، ان سب کے باپ ہیں، مربی ہے، مرشد ہے، ایک ایسا انسان جو نانوتوی فکر کا حامل ہے اور گنگوہی